من الشیطان الرجیم من حمزه ونفخه ونفثه بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا ہمارا سبق تفسیر سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 269 سے لے کے 273 تک، 269 سے لے کے 273 تک۔ یؤتی الحکمۃ من یشاء ومن یؤت الحکمۃ فقد اوتی خیرا کثیرا وما یذکر الا اولو الالباب۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جس کو یؤتی الحکمۃ من یشاء، اللہ جسے چاہتا ہے حکمت عطا کر دیتا ہے، ومن یؤت الحکمۃ، اور جس شخص کو حکمت عطا کر دی گئی، فقد اوتی خیرا کثیرا، اس کو بہت زیادہ خیر عطا کر دی گئی، بہت زیادہ خیر اس کو عطا کر دی گئی جس کو حکمت عطا کر دی گئی۔ وما یذکر الا اولو الالباب، اور نصیحت تو صرف عقل والے پکڑتے ہیں، جن کی عقل کام کرتی ہے، جو عقل مند لوگ ہیں، قرآن سے نصیحت تو وہی پکڑیں گے، دوسرے نہیں پکڑتے، دوسرے تو اس کی طرف توجہ ہی نہیں دیتے، تو نصیحت کیسے پکڑیں گے؟ اب حکمت سے کیا مراد ہے؟ ایک تو اس سے مراد علم ہے، عقل مندی ہے، ذہانت ہے، فیصلہ کرنے کی قوت ہے، یہ ساری چیزیں حکمت ہے۔ عقل مندی ہے، یہ ساری چیزیں جو ہیں حکمت کے اندر شامل ہیں۔ تو ہمیں اللہ تعالیٰ سے حکمت مانگنی چاہیے، اے اللہ ہمیں ہر کام میں حکمت عطا فرما۔ اس کو میانہ روی بھی آپ کہہ سکتے ہیں، میانہ روی بھی، جیسے فرمایا کہ جو خیر الامور اوسطها، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بہترین معاملہ وہ ہوتا ہے جس میں میانہ روی ہوتی ہے۔ تو اس سے چونکہ صدقات کا باب ہے، خرچ کرنے کا باب ہے، خرچ کرنے کی باتیں ہو رہی ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے اس کا جو لنک ہے، ایک تو یہ بھی ہے کہ جو اب خرچ کرنے کی طرف آئیں تو سارا ہی نہ خرچ کر دیں، اپنے بیوی بچوں کے لیے بھی رکھیں، اپنے کے لیے بھی رکھیں، اپنے کل کے لیے بھی رکھیں، کوئی پلاننگ، یہ نہیں کہ پلاننگ کرنی کوئی نہیں۔ بعض لوگ سمجھتے ہیں جی پلاننگ شاید جتنا بھی ہے، کئی لوگوں کا موقف ہے جو بھی ہے آپ کے پاس کھانے سے زیادہ سارا خرچ کر دو، نہیں ایسا نہیں ہے۔ ہاں جی کل العفو، وہ جی یہاں وہاں سے لیتے ہیں کہ زائد جتنا بھی ہے خرچ کر دو، لیکن ایسا نہیں ہے۔ اس میں شریعت پوری کو ہم نے دیکھنا ہوتا ہے، دین کو، تو آپ لوگ سیو بھی کر سکتے ہیں۔ وما انفقتم من نفقۃ، اور جو بھی تم خرچ کرو گے، اور نظر تم من نظر، یہاں تم نظر مانو گے، فإن اللہ یعلمہ، اللہ اسے جانتا ہے، اللہ کو سب پتہ ہے۔ وما للظالمین من انصار، اور اللہ جو ہیں ظالم لوگوں کا کوئی مددگار نہیں ہے۔ اب اللہ تعالیٰ کو یہ تو ہم سب کو پتہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کو ہر چیز کا پتہ ہے، پھر اللہ تعالیٰ بتاتے کیوں ہیں بار بار؟ اس لیے انسان بھول جاتا ہے، اور بار بار بتانے سے فائدہ ہوتا ہے، یہ ایمان بڑھتا ہے بار بار بتانے سے، بار بار نصیحت دینے سے۔ تو اسی طرح درس بھی لیتے رہیں، درس دیتے رہیں، قرآن کی تلاوت کرتے رہیں، قرآن سے فہم حاصل کرتے رہیں، اس سے انسان جو ہے بہتری کی طرف آتا ہے، اور بہتر ایمان کی حالت میں ہو جاتا ہے جب سنتا سناتا ہے اور سمجھاتا ہے۔ دیکھیں، اگر ہم نے سائیکالوجیکل اگر آپ دیکھیں، دینی اعتبار سے دیکھ لیں، تو شیطان جو ہے وہ ہر وقت آپ کو گناہ کی طرف ابھارتا رہتا ہے، وہ تھکتا نہیں ہے، ہر وقت ابھارتا رہتا ہے۔ ہم لوگ تھک جاتے ہیں، جی میں نے اسے 2 دفعہ کہہ دیا مانتا ہی نہیں، 3 دفعہ کہہ دیا مانتا ہی نہیں، 4 دفعہ کہہ دیا مانتا ہی نہیں۔ اب دیکھیں، ہمیں قرآن سے سمجھ آ رہی ہے کہ بار بار کہو، بار بار ذکر کرو، اللہ تعالیٰ نے بار بار کہا نا، ایک ہی رکوع میں اللہ تعالیٰ نے 3-4 دفعہ فرما دیا، بار بار فرماتے ہیں، اللہ جانتا ہے، اللہ کو سب پتہ ہے۔ مطلب انسان کی نیچر یہ ہے کہ اس کو بار بار کہنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ اب دیکھ لیں شیطان کیا کرتا ہے، شیطان تو بار بار کہتا ہے، بار بار چوکا لگاتا ہے، بار بار۔ ایک دفعہ اس کا تیر رائیگاں ہو گیا، آپ نے استغفر اللہ پڑھ لیا، ذکر کر لیا، پھر آ جاتا ہے، پھر آ جاتا ہے، پھر آ جاتا ہے، پھر آپ کے ذہن کے ڈالتا ہے، چل نظر ادھر دیکھ، ادھر دیکھ، ادھر دیکھ، ادھر دیکھ۔ تو یہ بار بار والا سسٹم ہے، شیطان بھی بار بار کہتا ہے، اور کیا ہوتا ہے پھر؟ جس طرح شیطان کے وسوسے میں، شیطان کی چال میں انسان کبھی نہ کبھی پھنس ہی جاتا ہے، کبھی نہ کبھی گناہ کار ہی رہتا ہے۔ تو
تو اللہ کے بندو ہمیں بار بار نصیحت لینی ہے، ہمیں بار بار نصیحت کرنی ہے، ہمیں بس مرتے دم تک کرنا ہی کام یہ ہے، پھر جا کے کہیں اثر ہوگا۔ دروازہ کھٹکھٹاتے رہیں، دروازہ کھل ہی جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ یہاں بار بار دیکھیں فرما رہے ہیں وَمَا أَنفَقْتُم مِّن نَفَقَةٍ، تو یہ ہم نے پڑھ لیا۔ إِن تُبْدُوا الصَّدَقَاتِ فَنِعِمَّا هِيَ، اب اللہ تعالیٰ خرچ کرنے کا طریقہ بتا رہے ہیں کیسے کرنا ہے۔ اگر تم ظاہری طور پہ خرچ کرو، ان تبدو، اگر تم ظاہر کرو صدقات کو، صدقات کی دو قسمیں ہیں، ایک ہوتے ہیں فرضی، ایک ہوتے ہیں نفلی۔ فرض زکوٰۃ اور نفلی ویسے دیتے رہیں۔ فنعمہ ہی ہے، تو اچھی بات ہے، بری بات نہیں ہے، نیت درست رکھیں۔ آپ ظاہری طور پہ خرچ کر کے بھی نیت درست رکھ سکتے ہیں۔ کئی لوگ جو ہیں وہ سمجھتے ہیں جی نہیں ظاہر کر ہی نہیں سکتے، ظاہری طور پہ کر سکتے ہیں، پتہ ہو سب کو کہ فلانے بندے نے خرچ کیا، لیکن اس کو نیت کو سنبھالنا ہوگا، پھر اس میں تھوڑا مسئلہ ہوگا۔ وَإِن تُخْفُوهَا، اور اگر تم اس کو چھپاؤ، وَتُؤْتُوهَا الْفُقَرَاءَ، اور فقراء کو دو، فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ، یہ زیادہ بہتر ہے تمہارے لیے۔ ظاہر بھی کر سکتے ہو، ظاہر کا یہ ہوتا ہے کہ آپ کو دے کے لوگ بھی دے دیتے ہیں، کوئی اور لوگوں کو رغبت ہو جاتی ہے تو پھر تو بالکل ٹھیک ہے، لیکن اس میں نیت کو پھر بہتر کرنا ہوگا۔ وَيُكَفِّرْ عَنْكُم مِّن سَيِّئَاتِكُم، ہوگا کیا؟ جب تم صدقات دو گے اللہ تمہارے گناہوں کو معاف کر دے گا۔ دیکھیں نا فطرانہ جو ہوتا ہے وہ کس لیے ہوتا ہے کہ طہرۃ للصائم و طعمۃ للمساکین، روزے دار جو ہے اس کے لیے پاکیزگی ہوتی ہے، خرچ کرنا ہوتا ہے کہ اللہ جو گناہ ہوئے معاف فرما دینا، کیونکہ رمضان جا رہا ہے، اے اللہ بھی ہے رمضان کے دن ہے، پہلے خرچ کرنا ہوتا ہے نا، تو اے اللہ وہ معاف کر دینا، اور مسکینوں کو کھانا مل جاتا ہے، ڈبل فائدہ ہو جاتا ہے۔ تو یہاں فرماتے ہیں اللہ جب خرچ کرو گے تمہارے گناہ مٹ جائیں گے۔ واللہ بما تعملون خبیر، اور اللہ تعالیٰ جو تم کرتے ہو اس کی خبر رکھتا ہے۔ اب دیکھیں اللہ نے یہاں بھی کہہ دیا کہ جو تم کرتے ہو اللہ تعالیٰ کو پتہ ہے، سب پتہ ہے جو تم کرتے ہو، سب نوٹ کیا جا رہا ہے، سب دیکھا جا رہا ہے۔ لیس علیک ھداھم، نہیں ہے آپ پر ان کو ہدایت دینا، آپ کی ذمہ داری یہ نہیں ہے۔ ولیکن اللہ یہدی من یشاء، اللہ جسے چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے۔ دین کا کام اتنا پیارا اور اتنا نفع مند ہے، اس میں تو رزلٹ کا اللہ نے کہا ہی نہیں کہ رزلٹ بھی آئے۔ ویسے تو ہر کام میں رزلٹس ہوتے ہیں نا، رزلٹ کیا ہے جی آپ کا، کتنے لوگوں نے عمل کیا؟ نہیں، آپ کا کام کہتے جائیں، رزلٹ تو اللہ نے نبیوں سے نہیں مانگا، تو ہم کیسے دے سکتے ہیں رزلٹ؟ یہی تو موج ہے اس کام میں۔ وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ، اس شخص سے اچھی بات ہو کس کی سکتی ہے جو اللہ کی طرف بلاتا ہے۔ تو یہ دین کا کام، لوگوں کو نیکی کی دعوت دیں، دین کی طرف بلائیں، اس میں رزلٹ کی بات ہی کوئی نہیں۔ اللہ نے اپنے نبی کو کیا فرمایا؟ ان کو ہدایت دینا آپ کی ذمہ داری نہیں ہے، ہدایت جو ہے اللہ کی ذمہ داری ہے، اللہ دے گا۔ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ خَيْرٍ فَلِأَنفُسِكُمْ، اور جو بھی تم خرچ کرتے ہو بلائی میں سے، فَلِأَنفُسِكُمْ، تمہارے لیے ہے، اپنے لیے تو تم خرچ کرتے ہو، اپنے بھلے کے لیے خرچ کرتے ہو، برکت کے لیے خرچ کرتے ہو، اللہ کی خوشنودی کے لیے خرچ کرتے ہو، گناہوں کی معافی کے لیے خرچ کرتے ہو، آخرت کی سیونگ کے لیے کرتے ہو، بینک بیلنس تمہارا بڑھ رہا ہے، پریشان کیوں ہوتے ہو؟ وَمَا تُنْفِقُوا، اور نہ تم خرچ کیا کرو الا ابتغاء وجہ اللہ، مگر صرف اللہ کے لیے۔ اب دیکھیں یہ بھی اللہ تعالیٰ نے اب ایک رکوع میں کتنی دفعہ اللہ نے کہہ دیا؟ تقریباً یہ چوتھی یا پانچویں دفعہ اللہ کہہ رہے ہیں کہ صرف خرچ اللہ کے لیے کرنا ہے، بار بار اللہ تعالیٰ نصیحت کر رہے ہیں۔ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ خَيْرٍ یوفیٰ الیکم، اور جو تم خرچ کرو گے وہ تمہاری طرف لٹایا جائے گا۔ یہ نہ سمجھنا کہ جو تم خرچ کرو گے اس کا تو کوئی حساب نہیں ہوگا، ضرور یوفیٰ الیکم، تمہاری طرف لٹایا جائے گا۔ وَأَنْتُمْ لَا تُظْلَمُونَ، تمہارے اوپر ظلم نہیں کیا جائے گا۔ ظلم کیا ہوتا ہے؟ پیسے تو آپ نے دے دیے اور اس کا فائدہ ہی نہ ہو۔ اب اللہ کی باتوں پہ بھی جس کو یقین نہیں تو کیسے خرچ کر سکتا ہے؟ اس نے خواہ خرچ کرنے، جس کو اللہ کی باتوں پہ یقین ہی نہیں وہ نہیں کرے گا۔ ہاں جی، اپنی رضا کے لیے، اپنے نفس کی تسکین کے لیے بڑا کچھ کرے گا، جتنے مرضی پیسے خرچ کر دو۔ آج کنجر ناچنے کے لیے آئے، اس کے لیے لاکھوں روپے دیے جاتے ہیں، اور ایک عالم تقریر کرے یا ایک امام امامت کروائے، خطیب خطابت کرے، اس کو ایک چند درہم، چند پیسے دیے جاتے ہیں اور سمجھتے ہیں ہمارا احسان ہے مولوی کے اوپر۔ کہاں ہم جا رہے ہیں؟ ہمیں تو مطلب اپنی تسکین کے لیے کنجر نے ناچ کیا اور ڈانس کیا، گانا گایا، اس کو لاکھوں روپے دیتے ہیں، کہتے ہیں جی ہمارا پروفیشن ہے۔ اور جو دین کی بات بتا رہا ہے، جو آپ کی روح کو سنوار رہا ہے، جو آپ کو اللہ کی طرف بلا رہا ہے، اس کو
اس کے اوپر دیں گے بھی تو سمجھتے ہیں ہم احسان کر رہے ہیں، اور کنجر کو دیں گے تو کیا کہتے ہیں یہ آپ کا احسان ہے جی، آپ ہمارے پاس آئے ہیں. بات سمجھنے کی ہے. ہمارا جو ہے معاملہ بگڑا ہوا ہے، اس کو ہمیں صحیح کرنا ہوگا. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تمہارے اوپر ظلم نہیں کیجیے گا. للفقراء الذین احصروا فی سبیل اللہ، ان فقیروں کے لیے جو اللہ کی راہ میں روکے ہوئے ہیں. لا یستطیعون ضربا فی الارض، جو زمین میں دوڑ دھوپ نہیں کر سکتے، جنہوں نے اپنے آپ کو وقف کیا ہوا ہے اللہ کے لیے، وہ اور کچھ نہیں کر سکتے. یحسبهم الجاہل اغنیاء، جاہل لوگ ان کو غنی سمجھتے ہیں من التعفف، بچنے کی وجہ سے، وہ مانگتے نہیں ہیں. تعرفهم بسیماہم، پہچانے گا تو ان کے چہروں سے. لا یسألون الناس الحافا، وہ لوگوں سے چمٹ کے سوال نہیں کرتے. وما تنفقوا من خیر، اور جو بھی تم خیر خرچ کرو گے، فإن اللہ بہ علیم، اللہ کو سب پتہ ہے، اللہ اس کو جاننے والا ہے. اللہ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے پھر کہہ دیا. تو یہ ہمارے عقیدے کو مضبوط کرنے کے لیے، ہمارے ایمان کو مضبوط کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ بار بار ارشاد فرماتے ہیں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں اسلام کی، قرآن کی روح کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین.